السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ NT انسٹیٹیوٹ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہم ڈیلی 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو اس کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ میں آپ کو سکھاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ زیادہ تر لوگ اس میں کیا غلطی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو جو کہ تجوید پڑھنا نہیں جانتے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، تو وہ کیا کیا مسٹیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں وہ آپ کو مسٹیک بھی بتاؤں گی، وہ کیسے ان کو کلیئر کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے آج کی پوری کلاس لینی ہے، اسکپ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، ہا کو باریک کریں گے، الحمدللہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، لوگ زیادہ تر کیا غلطی کرتے ہیں، رب العالمین، اس کو عین کو حمزہ بنا دیتے ہیں، کیسے، رب العالمین، ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنے سے معنی چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عین اور حمزہ میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ عالمین نہیں کرنا، عین کی اپنی آواز نکال کے پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ اگر حروف قلقلہ کے علاوہ کوئی اور حرف، جیسے یہ نون ہے، یہ آ جائے، حروف قلقلہ ہم نے پڑھے تھے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اگر ان کے علاوہ جیسے یہ نون ہے، میم ہے، یہ آ جائیں تو ہم وہ اس وقف کی صورت میں حرف کو ہلائیں گے نہیں۔ کیسے، لوگ کیا غلطی کرتے ہیں عام طور پر، الحمدللہ رب العالمین، تو وہ آخر میں نون کو ہلا دیتے ہیں، تو وہ نون کو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نون کو ہلانا نہیں۔ کیسے پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، نون کو ہلائیں گے نہیں۔ را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، با 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، میم کے آگے یا مدہ ہے تو ہم اس کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، نون وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے علاوہ را کے اوپر اگر زبر کے علاوہ زیر یا پیش ہوگی تو ہم را کو کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ اب را کے اوپر زبر ہے تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے، دوبارہ 1 مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے چلیں، الرحمن الرحیم، را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر ہے، ہا کو باریک پڑھیں گے، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، الرحمن، ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم، اس را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، ہا کو باریک پڑھا جائے گا، ہا کے آگے یا مدہ ہے، یا مدہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، ٹھیک ہے، میم وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، مالک یوم الدین، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یا کے آگے کیا ہے، واو لین آ رہا ہے، تو واو لین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا
کہ وہ لین کو حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو ہم اس کو زیادہ نہ کھینچیں گے اور نہ جھٹکا دیں گے بلکہ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، اس کو جھٹکا نہیں دیں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ دال کے آگے یا مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، نون وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک نعبد، یا کے آگے الف مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یا کو تشدید والا حرف ہے، تھوڑا روک کر اور مضبوطی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سین سیٹی والا حروف ہے، نس سین کی آواز آنی چاہیے، عین کی آواز آنی چاہیے، عین کو اور حمزہ کو میں فرق کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے۔ عین نستعین کر دیتے ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے، نستعین نہیں کرنا، نستعین کرنا ہے۔ عین کے آگے یا مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، نون وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، ایسے پڑھیں گے، نستعین، نستعین، ٹھیک ہے۔ دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، اہدنا الصراط اہدنا الصراط ہا کو موٹا پڑھیں گے، نصراط صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، را کے آگے الف مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا بھی کیا جائے گا، تو کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، اہدنا الصراط، ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب کاف جو ہے حروف مستعلیہ ہے، اس کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، سین سیٹی والا حروف ہے، سین کی آواز نکال کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یا مدہ ہے کاف کے آگے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا اور میم وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آگے چلیں، صراط الذین، صراط الذین، صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا اور تو کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، را کے آگے الف مدہ ہے تو اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، دال کو نرم پڑھا جائے گا، دال کے آگے یا مدہ ہے تو اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ صراط الذین، دال کو نرم کریں، صراط الذین انعمت علیہم، ہا کو موٹا کریں گے، لام کے آگے یا لین ہے تو اس کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے کے پڑھیں گے، عین کی آواز نکالیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، غین کو موٹا پڑھیں، یا لین ہے تو اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، غیر، اب یہاں کیا آ گئی ہے، را کے نیچے زیر آ گئی ہے تو ہم اس کو ہم باریک پڑھیں گے، غیر المغضوب، غین کو موٹا پڑھیں گے، ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں واو مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم، لام کے آگے یا لین ہے، ہا موٹی ہے، یا لین کو اب یہاں جو یا ہے اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ہا کو موٹا پڑھیں گے، علیہم ولا الضالین، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ضاد کے آگے الف پر بڑی مد ہے تو ہم اس کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لام کے آگے یا مدہ ہے تو اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، نون وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پڑھیں ایک مرتبہ،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں دوبارہ پوری سورت۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ٹھیک ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آج کی کلاس پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔